سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں آپ کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی کے نسخے بتائے جائیں گے کہ آپ کو اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو وہ کون سا کام ہے؟ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو ناظرین اگر آپ کو ہم سے رابطہ کرنا ہو تو انسٹاگرام کا آئی ڈی آتا ہوگا، فالو کریں، میسیج کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی دیا جائے گا، چاہے وہ چینل کے حوالے سے کیوں نہ ہو۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر آپ جب بھی گہرائی سے دیکھیں گے تو یہ چیز آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر کبھی صرف دنیا ہی کی کامیابی کی بات نہیں ہوگی، کبھی صرف اخروی کامیابی کی بات نہیں ہوگی۔ جب بھی پیغام اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ پڑھیں گے تو دونوں جہاں میں کامیابی کا نسخہ اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ وہ کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جس میں یک طرفہ کامیابی ہو، دونوں جہاں میں کامیابی کیوں کر ممکن ہے، یہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر آپ کو ملتا ہوا دکھائی دے گا۔ میں نے سورہ فاطر کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار جل جلالہ خسارے سے کون بچے گا، نقصان سے کون بچے گا، اور وہ کون سی تجارت ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، جس میں نقصان ہے ہی نہیں، اسی کی طرف میرے پروردگار نے رہنمائی فرمائی۔ اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے تین اعمال کے تذکرے کے ساتھ، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ پہلا کام، اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کا بے شمار اس کے فائدے موجود ہیں۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کے آپ اگر احادیث کے ذخیرے کو دیکھیں اور تلاوت کو اللہ عز و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر نے جس چیز کا حکم دیا اس میں تلاوت کے بارے میں بھی آپ کو ارشاد ملے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کی کتاب کی تلاوت یہ کتنی عظمت والی چیز ہے، کتنا عظیم کام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل تلاوت کو اپنی طرف بھی منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، رب قدیر نے تلاوت کو اپنی طرف بھی نسبت فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا اتلو ما اوحیا، میرے محبوب جو آپ پر وحی کی گئی اس کی تلاوت کرو۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تلاوت کتنی معنی خیزی رکھتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی کتنی عظمت موجود ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں کتنی معنی خیزی رکھتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی کتنی عظمت موجود ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ہزار سال پہلے انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے جس رسول کی آمد کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد فرمائی، وہ دعا یہی تو تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ایسے رسول کے آنے کی دعا اور ایسے رسول کے مبعوث ہونے کی دعا انہوں نے فرمائی تھی جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب دعا انہوں نے فرمائی تھی جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی بندہ اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا شروع کر دے، جب کوئی بندہ اللہ کی کتاب سے تعلق توڑ دیتا ہے اور جب اللہ کی کتاب کو تاکہ زینت بنا دیتا ہے، اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیتا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر پروردگار جل جلالہ یہی نہیں کہ رب قدیر جل جلالہ سے پریشانی کسی ایک چیز میں عطا کر دیتا ہے
نہیں، بلکہ اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے، روزی میں تنگی آ جاتی ہے، اس کی قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے، اس کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، جسے پروردگار نے اپنی کتاب کے اندر ایک مقام پر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ آپ اندازہ لگائیں یہ قرآن مقدس سے اعراض ہی ہے جس کی بنیاد پر آج انسان کی زندگی کے اندر تنگی نظر آ رہی ہے، دل بھی تنگ ہو رہا ہے، اور عجیب کیفیت سے آج کا انسان دوچار ہے، کبھی سینہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی مالی بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو کمزور کر دینا۔ اللہ اکبر! آج میں پڑھ رہا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا۔ اللہ عز و جل نے جن لوگوں کو اسفل سافلین کا شکار کیا، سب سے نیچے درجے میں جن کو پہنچا دیا، لیکن کن لوگوں کو اللہ نے بچایا؟ تو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ الایمان جو فرمایا گیا الا الذین آمنوا جو فرمایا گیا، اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن اللہ عز و جل کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قلبی سکون بھی عطا کرتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کے رزق کے اندر اللہ عز و جل کشادگی بھی عطا فرماتا ہے، اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی خوشیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہی کتاب تو ہے جس طریقے سے دنیا میں اس کتاب کو پڑھنے والا اللہ عز و جل کی بارگاہ سے انعام و اکرام کا حقدار ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کتاب کی تلاوت کرنے والے کو اللہ قیامت میں اس طرح سے بلندی عطا کرے گا کہ فرمائے گا اقرا ورفع، قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھا ہو اکبر۔ یہ قرآن بلندی کی طرف لے جانے کے لیے ہے، یہ قرآن اللہ عز و جل عروج کے لیے نازل فرمایا کہ اس کتاب سے وابستگی کے بعد اس کتاب کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر عمل بھی کرو۔ یہ کتاب صرف تلاوت ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ پروردگار جل جلالہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہی کتاب ہے جب اس کی پیروی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ خود رب قدیر نے اپنی کتاب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ اکبر! یہ برکت والی کتاب اللہ نے ہم نازل فرمائی، اور اس کتاب کے حوالے سے فرمایا اے رحم و کرم کے متلاشیوں، اس کتاب کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو، تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہو جائیں گی۔ آپ اندازہ لگائیں اس کتاب سے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا، اس کتاب سے ہمارا معاملہ کتنا درست نظر آتا ہے۔ ذرا آپ دیکھو اور اپنے بارے میں غور کرو۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے پریشانیوں کے عالم میں ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا، ہم کیا کریں؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، اس پریشانی کا حل اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں رکھا ہے۔ خود رب نے اپنی کتاب کی شان بیان فرمائی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ کتاب، یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں معاشرے کے اندر اگر امن چاہیے، معاشرے کے اندر جھگڑے فساد پیدا ہو چکے ہیں، ان جھگڑے فساد کو ختم کرنا ہے اور معاشرے کو پرسکون بنانا ہے، اس کا دستور بھی اللہ اپنی کتاب میں عطا فرماتا ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ آپ اندازہ تو لگائیے اختلاف کا خاتمہ چاہتے ہو، قرآن کی رہنمائی حاصل کرو۔ گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو، قرآن کی رہنمائی حاصل کرو۔ طبیعت کے اندر قرار چاہتے ہو، قرآن سے رہنمائی حاصل کرو۔ نور چاہیے، روشنی چاہیے، اس کتاب سے حاصل کرو۔ یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ اس مدرسے کے اندر یا کسی بھی سنی دارالعلوم میں پڑھنے والا بچہ جب قرآن پڑھتا ہے، جب قرآن کے معنی اور قرآن کے اسرار و رموز کی تعلیم حاصل کرتا ہے،
جب علم قرآن کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے، معاشرے کا مزاج بڑا عجیب ہے، ان بچوں کو آدمی ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بچے زیور علم سے آراستہ مدرسوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ بچے ہمدردی سے دیکھنے کے لائق نہیں، عزت سے دیکھنے کے لائق ہیں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان بچوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہمان بنایا ہے۔ یہ مہمان رسول ہیں، اور اندازہ لگائیے ان کے لیے معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کتنی عظمت ہے ان کی، کتنا اونچا مقام ہے۔ اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے، قرآن حفظ کرانے کے لیے دارالعلوم کے اندر ایڈمیشن دلواتے ہیں، پڑھواتے ہیں، جانتے ہیں ان بچوں کے ماں باپ کا مقام قیامت میں کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو ایسا لباس قیامت کے دن عطا کیا جائے گا جیسے لباس کا تصور دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکتا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو دینی ادارے کے اندر داخلہ دلواتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، عالم دین بناتے ہیں۔ یقیناً ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ عز و جل بہت اجر عطا فرمائے گا اور بہت عزت و سربلندی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی چیز جو اللہ عز و جل نے بیان فرمائی وہ تجارت جس میں کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں، اس میں اللہ نے تلاوت کا ذکر فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص تلاوت کا اتنا عادی بن جائے، تلاوت کا اتنا شوقین بن جائے کہ تلاوت اس کی زندگی بن جائے، تلاوت کے اندر اتنا مصروف ہو جائے کہ تلاوت کی بنیاد پر اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں رہتا کہ وہ دعا مانگے، یا دعا کا وقت بھی وہ تلاوت ہی میں خرچ، یا قرآن سمجھنے میں خرچ، یا قرآن پر عمل کرنے میں خرچ کر دیتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی دعا میں وہ جو کچھ مانگنے والا تھا اس سے زیادہ اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی بناؤ، قرآن کی تلاوت کی اپنی عادت بناؤ، اس لیے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے ہی قلب کے اندر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، سامان تسکین نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مکہ مکرمہ چھوڑنے کے لیے کس وجہ سے تیار ہوئے تھے؟ اگر وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں بلند آواز سے تو سختیوں کا دروازہ بند ہو جاتا، لیکن صدیق اکبر جواب ارشاد فرماتے ہیں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اللہ کی کتاب کی تلاوت کو چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ تو لگائیں، یہ قرآن سے شغف تھا، یہ قرآن کی تلاوت کی کیفیت تھی، یہ قرآن مقدس کی تلاوت کی عادت تھی۔ آج ہمارے گھروں کی پہچان ناچ گانے اور باجے تماشوں کی آواز بن گئی، کل تک ہمارے گھروں کی پہچان یہ تھی کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی، ہمارے گھروں سے اللہ عز و جل کی تلاوت کی آواز، اللہ عز و جل کی کتاب کی تلاوت کی آواز آتی۔ آپ جانتے ہیں مدینے کی گلی میں رات کے سناٹے کے اندر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ گزر رہے تھے، کسی گھر سے رات کے سناٹے میں تلاوت کی آواز آتی ہے، پڑھنے والا قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، ان عذاب ربک لواقع۔ یہ آیت کریمہ جیسے ہی فاروق اعظم کے کانوں سے ٹکرائی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہوئی، وہیں پر آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ پتہ چلا ہمارے گھروں کی پہچان قرآن کی تلاوت تھی۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اس گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی وہ گھر والے پرسکون
پرسکون زندگی گزارتے. جس گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ان گھروں سے بیماریاں اور پریشانیاں دفع ہو جاتی. جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ان گھروں کے اندر پریشانیاں ختم ہو جایا کرتی. آج اگر ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو ہمارے گھر کی دیواریں ترس رہی ہیں کہ کوئی اس گھر میں قرآن کی تلاوت کرے. گانوں کی آواز کی گواہی تو گھر کی دیواریں دے سکتی ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کی آواز ہمارے گھر کی دیواریں دینے کے لیے تیار نہیں. رات کے 3 بجے تک گھروں کے اندر سیریل چل رہے ہیں, یوٹیوب پر کچھ نہ کچھ دیکھا جا رہا ہے. بڑی عجیب سچویشن ہو گئی. یاد رکھیں جن گھروں میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہے, اور قبرستان میں زندہ نہیں رہتے, قبرستان میں مردہ رہا کرتے. اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو, اور اس کتاب کی تلاوت کا جو عادی ہوگا کبھی خسارے میں نہیں ہوگا, کبھی گھاٹے میں نہیں ہوگا. یہ رب کا فرمان ہے. نہ یہاں کا گھاٹا ہوگا نہ آخرت کا گھاٹا ہوگا, نہ یہاں کا نقصان ہوگا نہ آخرت کا نقصان ہوگا. اس کتاب کی تلاوت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا عمل بنا دو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں رب قدیر جل جلالہ نے دوسری بات کا ذکر فرمایا, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اللہ اکبر. جو نماز قائم کیے. پتہ چلا جس طریقے سے تلاوت کے ذریعے اللہ خسارے سے بچا لیتا ہے, ایسے ہی اقامت صلاۃ کی وجہ سے بھی اللہ عز و جل خسارے سے بچا لیتا ہے. اب اس کا فائدہ بھی دنیا میں آپ دیکھیں. اللہ اکبر. آج کی تنگدستی کا شکار انسان بہت سارے بزرگوں کے پاس جاتا ہے, بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, بہت ڈپلیکیٹ بھی ہوتے ہیں. بابا پریشانی ہے, دھندا نہیں چلتا, کاروبار میں مندی چل رہی ہے, گاہک دکانوں پر نہیں آتے. حضرت کسی نے ہمارے کاروبار میں بندش تو نہیں کر دی, غرض کہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس طریقے کی چیزوں کے سلسلے میں کبھی پریشان حال اچھے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں جہاں سے صحیح رہنمائی ملتی ہے, اور کبھی ایسوں کے پاس پہنچتے ہیں جن کو خود کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. نتیجتاً شکار ایسے ہو جاتے ہیں کہ مال جو کچھ تھا وہ بھی چلا جاتا ہے, اور کبھی کبھی تو عورتیں اپنی آبرو بھی گنوا کر کے آ جاتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ چاہتے ہیں تنگدستی سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے, آپ چاہتے ہیں کہ روزی کی تنگی دور ہو جائے, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کے اندر فراوانی پیدا فرما دے. سب کے وظیفے آپ نے سنے ہوں گے. میں آج اللہ کا عطا کردہ ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں, اللہ کا عطا کردہ ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں. میرا رب فرماتا ہے, اے رزق کے متلاشیوں اور رزق کی تنگی کے شکار لوگوں, اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں رزق عطا کروں تو اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز پر قائم رہو. اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا, میں تمہیں روزی عطا کروں گا. اور جو رب روزی دینے کا وعدہ کر رہا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا, بلکہ اس کی شان تو یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. نسخہ عطا فرما دیا, نماز قائم کرو, خود بھی نماز پڑھو, اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ. جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے اندر آنے والے ننھے بچوں کے رونے کی آواز پر اپنی نماز مختصر کر دیتے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی, وہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا بچہ ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اتنا نماز کے سلسلے میں شدت کے ساتھ حکم اور قائم کرنے کا حکم کیوں ہے؟
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نماز ہی ہے جو بے شمار برکتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ یہ نماز ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے، یہ نماز ہے جو عاجزی پیدا کرتی ہے، یہ نماز ہے جو تکبر سے پرے رہنے کی تعلیم دیتی ہے، یہی نماز ہے جو بندے کو خدا سے قریب کر دیتی ہے، یہی نماز ہے جس کی بنیاد پر انسان بہت ساری ترقیوں کی منازل طے کرتا ہے۔ نماز افضل العبادات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اقامت صلاۃ کے بارے میں فرمایا گیا، اس کے ارکان و شرائط کے ساتھ، ان کے وقتوں کے ساتھ، اس کی اچھی طریقے سے شرعی اعتبار سے رعایت کے ساتھ نماز کو قائم کرو۔ جب تم نماز قائم کرو گے تو اب اس کا فائدہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ اللہ قبر میں بھی عطا فرمائے گا، حشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ قبر میں نماز کا فائدہ اس طریقے سے ہوگا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کی روشنی نماز ہے، جو دنیا میں نماز پڑھے گا اللہ قبر کے اندر اس کی تاریکی کو، قبر کی تاریکی کو دور فرما کر قبر کو منور و مجلہ فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنے بارے میں غور کریں۔ ہم نماز تو کسی حد تک پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ لوگ نماز کے پابند بھی نظر آئیں گے، لیکن اگر ہم نماز دیکھتے ہیں تو وہ نماز جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے اس مومن کی نماز کے بارے میں فرمایا، جس مومن کی نماز اسے کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، جب ہم مومن کی نماز کا جائزہ لیتے ہیں تو آج کے مسلمانوں کی نماز کا جائزہ اگر لیں، آج کے مسلمانوں کا الا ماشاءاللہ بہت ساروں کی نمازوں کے اندر ایمان والوں کی جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نماز نظر نہیں آتی، بلکہ نماز کا معاملہ دوسرا نظر آتا ہے۔ اب ایمان والے جن کو رب قدیر کامیابی عطا فرماتا ہے، ان کی نماز کی سچویشن کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ان کی نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ نماز میں گریہ و زاری کرتے ہیں، ان کی نمازیں اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ ان کی نماز ان کو برائیوں سے بھی روکتی ہے، اور ان کی نماز کا حال یہ ہوتا ہے کہ رب قدیر جل جلالہ کے قرب کی دولت سے انہیں وہ نماز مالا مال کر دیتی ہے۔ آج ہماری نماز کیسی نماز ہے؟ اگر ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہماری نماز میں خشوع بھی نظر نہیں آئے گا، ہماری نماز میں خضوع بھی نظر نہیں آئے گا، بلکہ ڈرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں کوئی مجھ پر حکم نہ لگ جائے، لیکن منافقین کی جو نماز کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا، اگر مسلمانوں کی الا ماشاءاللہ نماز کو دیکھا جائے تو وہی طریقہ ان کا نظر آتا ہوا دکھائی دے گا، اور وہ طریقہ کون سا ہے؟ تو قرآن منافقین کی نماز کے بارے میں کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، اللہ اکبر، ان کی نماز کے اندر وہ سستی سے نماز ادا کرتے ہیں، بالکل مردے کی طرح نماز ادا کرتے ہیں، نہ رکوع برابر ہو رہا ہے، نہ سجدے برابر ہو رہے ہیں، نہ قیام برابر ہو رہا ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس قسم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو لوگ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اللہ کی رحمت اس بندے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کیا مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے جسے تو نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میری نظروں سے گزرا جس میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لے، اس کے امکانات ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہ کہیں اس کی آنکھوں کی بینائی سلب نہ ہو جائے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ نماز خضوع کے ساتھ ادا کریں، خشوع کے ساتھ ادا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رب قدیر جل جلالہ نے دوسری بات فرمائی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یعنی پہلی چیز جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دوسری چیز جنہوں نے نماز قائم کی، اور تیسری چیز اللہ عز و
व जल्ल इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। हमने जो उनको रोजी अता फरमाई उसमें से वो खर्च करते हैं, छुप कर भी खर्च करते हैं, जाहिर में भी खर्च करते हैं और बातिन में भी खर्च करते हैं। अल्लाह अकबर। ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, औलिया के बारे में और मुत्तकीन के बारे में अगर आप देखें तो कुरान ये कहता हुआ नजर आता है कि ये किताब किन के लिए हिदायत की किताब है। तो अल्लाह फरमाता है, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो मुत्तकी होता है ना, वो अल्लाह के नाम पे लुटाता है, अल्लाह के नाम पे खर्च करता है। और ये नहीं कि रद्दी खर्च करता हो, बल्कि नेकी को उस वक्त तक ये खर्च पहुंच नहीं सकता, ये इंफाक, जब तक के अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह के अंदर खर्च न करें। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और आयत के आगे के टुकड़े ने इंसान के ज़मीर को झंझोड़ दिया है और इंसान को मुतनब्बे कर दिया। वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। अल्लाहु अकबर। जो चीज तुम अल्लाह के नाम पे खर्च करते हो ना, अल्लाह जानने वाला है। अल्लाहु अकबर। कोई चीज छुपी हुई नहीं। अब हम देखें अपनी जिंदगी के अंदर कि हम अल्लाह के नाम पे क्या खर्च करते हैं। जो हमें पसंद नहीं होता वो अल्लाह के नाम पर देते हैं, और जो हमें पसंद होता है उसे अल्लाह के नाम पर देने को तैयार नहीं होते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना, ये बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। यहाँ तक कि खर्च करने वाले की फजीलत हदीस मुबारका में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, अस्सखी हबीबुल्लाह वलौ काना फाजिर। सखी अल्लाह का महबूब है, अगरचे गुनहगार क्यों ना हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के नाम पे खर्च करना चाहिए। जाहिर में भी दो, बातिन में भी दो, दिखा करके भी दो, छुपा करके भी दो। और ये वो तिजारत है कि इसमें कोई खसारा है ही नहीं, कोई नुकसान है ही नहीं, कोई टोटा है ही नहीं। अल्लाह अकबर। आप जरा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत के बारे में देखें तो आपको पता चलेगा, वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको रब्बे कदीर ने मुख्तारे कायनात बनाया, मालिके दो जहां बनाया, वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर के माल ने जितना मुझे नफा पहुंचाया, किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं पहुंचाया। सबके एहसान का बदला मैंने दुनिया में चुका दिया, अबू बकर के एहसान का बदला अल्लाह क़यामत में अता फरमाएगा। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।